جیڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے میری سونی سونی مرشد دا دیدار بڑا سونا وضو غسل نماز جو آپ پر فرض ہیں وہ سیکھ لیں۔ تاجر اسلامی بھائی اگر جمع ہیں تو پہلے دکان بند کر دیجئے، پہلے تجارت کے مسئلے سمجھ لیجئے۔ یہ تو بالکل آپ کو جھٹکا آ گیا ہوگا یار یہ کیا بولتا ہے، ایسا ہی بولتا ہوں۔ کوئی بھی مفتی ہوگا میری تائید کرے گا، کیونکہ فرض اگر نہیں جانتے تو یہ فرض ہے کہ جس کو تجارت کرنی ہے اس کو تجارت کے مسائل ضروری سیکھنا فرض، ورنہ وہ آئے دن وہ حرام میں پڑے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ میرا کاروبار حرام ہو رہا ہے۔ بظاہر یہ بولے گا یار میں تو دھوکہ بھی نہیں کرتا، میں تو یوں بھی نہیں کرتا، میں تو کسی کے پیسے بھی نہیں دباتا، میں تو بالکل وعدہ کرتا ہوں تو پورے وقت پر اس کو پیمنٹ کرتا ہوں، میں تو دھکے بھی نہیں کھلاتا، فون کرتا ہوں بھائی اپنے پیسے لے جاؤ، میں بھی حرام۔ ہاں آپ بھی حرام، آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ حرام کما رہے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ ایسے باریک یعنی کہ معاملات ہیں کہ جس میں آدمی سود میں پڑ جاتا ہے۔ سود کے ایسے نازک مسائل ہیں کہ وہ عقل کام نہیں کرتی، یہ بھی سود، یہ بھی سود، یہ بھی سود، یہ بھی سود۔ خالی سود بینک میں ہی تھوڑی ملتا ہے، آپ کی دکان میں بھی ملتا ہے سود، آپ کے گھر میں بھی سود چلتا ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کی موٹی مثال جو مجھے یاد ہے عرض کر دوں ابھی، کہ وہ آپ نے دکاندار کے پاس 1000 روپے جمع کروا دیے اور اس کو کہہ دیا کہ میں تھوڑا تھوڑا سودا لیتا رہوں، اس میں سے کاٹتے رہو۔ وہ 1000 روپے جمع کروا دیا، تھوڑا تھوڑا لے رہے اور وہ 1000 میں سے کٹ رہا ہے، دکاندار کاٹ رہا ہے، یہ بھی سود ہے۔ جھٹکا آ گیا نا، ہاں یہ بھی سود ہے۔ تو اس طرح اور سود کی اتنی صورتیں ہیں کہ آدمی کی عقل حیران لے جائے۔ اور سود ہے کیسا خوفناک کہ سود ایک تو حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ جب قیامت کے روز اس کو سخت سر درد میں مبتلا کیا جائے گا سود والے کو۔ اب یہاں جب سر آپ کو سخت درد ہوتا ہو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی بات اچھی نہیں لگتی، موڈ کیسا آف ہو جاتا ہے۔ عذاب الہی کا جو درد سر ہوگا قیامت کے روز، اس کا ہم تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہوگا کیسا۔ یعنی کسی کے سر میں 420 رسولیاں ہو جائے نا دنیا میں، ڈاکٹر بول رہے ہیں 420 رسولیاں تیرے سر میں، اس کو بھی اتنا درد نہیں ہوگا جتنا قیامت کے روز درد ہوگا۔ ظاہر ہے دنیا کی تو مثال ہی نہیں ہم دے سکتے نا، سمجھانے کی جتنی مثالیں دنیا کی دی گئی ہیں دنیا میں وہ سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں۔ حقیقت حال تو اسی کو پتہ چلے گی جس کو یہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہم کو نہیں ہوگا محبوب کے صدقے میں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ سود خور جو ہے نا وہ قیامت کے روز اس طرح اٹھے گا کہ وہ پاگل نظر آئے گا۔ وہ مخبوط الحواس کے الفاظ ہیں اس کے لیے، یعنی جس کو خبتی ہوگا نہیں وہ اس کو سب سمجھ پڑتی ہوگی، اب جس کو سمجھ ہی نہیں پڑے تو عذاب کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں ایک منظر دیکھا تھا کہ ٹرانسپیرنٹ اس کا پیٹ تھا، یعنی بوتل کی طرح کانچ کی، آر پار جس میں نظر آتا ہے، سانپ بچھو بھرے ہوئے تھے اندر کاٹ رہے تھے، تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا یہ سود خور ہے، سود خور کا عذاب ہے یہ، ہے نا۔ تو اس طرح مطلب ایک سے ایک عذاب ہیں سود کے، اور بظاہر بڑی ہم جس کو معمولی سمجھتے ہیں وہ ہوتا سود ہے۔ تو یہ سب سیکھنا پڑے گا۔ بڑی بڑی فیکٹریوں کی بنیاد رکھتے ہیں تو سودی لون لیتے ہیں نا، سودی لون کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اسی طرح امپورٹ ایکسپورٹ میں کیا کیا سود کے گیم ہوتے ہیں یہ تو میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سوکھی روٹی پر قناعت نصیب فرما دے۔ سود کی ہم کو بریانی نہیں چاہیے، تھوک نہیں چاہیے، تھوک بھی ہمارا اس سے اچھا ہے کہ مومن کا تھوک بھی وہ گندگی پر ڈالنا منع ہے، باطنی نجاست ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ کہ تاجر ان گناہوں میں پڑ جائے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تجارت کے اصول سیکھے۔ جیڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے میری سونی سونی مرشد دا دیدار بڑا سونا